بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں قربانی کی کیا ضرورت ہے، قربانی کی جگہ تو صدقہ کر دو۔ تو میں نے شروع میں ایک بات بتائی ہے کہ دین اصل نام ہے اطاعت کا۔ جب اللہ نے پورے سال سینکڑوں جگہ پر فرمایا، رسول اللہ نے خوب حدیثوں میں بیان فرمایا کہ آپ صدقہ کریے، آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، بری موت سے بچیں گے، خوب صدقہ کیجئے، پورے سال کیجئے۔ لیکن ایک خاص وقت جب قربانی کے لیے کر دیا تو وہاں یہ سوچنا کہ یار قربانی سے اچھا تو صدقہ کر دوں، تو یہ بات نہیں چلے گی۔ دین اطاعت کا نام ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ظہر میں 4 رکعت ہیں، اب اگر آپ کہنے لگو کہ 4 کی جگہ میں تو 8 فرض پڑھوں گا، تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ چاہے تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو کہ یار میں تو 4 کے مقابلے میں 8 تو زیادہ ہے، میں تو ڈبل نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، ثواب نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ 4 ہی پڑھو، ہم نے 4 فرض کیے تمہارے اوپر۔ اور جب کہا کہ زوال کے وقت میں نماز نہ پڑھو اور 8 نہ پڑھو، جب منع کر دیا تو رک جانے کا نام دین ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے پورے سال پورے وقت میں آپ کو کہا خوب صدقہ کریے، خوب صدقہ کریے، لیکن جب قربانی والے ایام آ جائیں تو ان میں کہا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ صدقہ کرنا بھی نہیں، قربانی والا ہی عمل اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار قربانی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، قربانی کرنے کیوں نہیں فائدہ ہوتا بھائی؟ کروڑوں روپے کا، ملینوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے قربانی کے واسطے سے، آپ پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں۔ اب جب وہ ملینوں بلینوں روپے میں کاروبار ہو رہا ہے تو وہ کاروبار کس کو مل رہا ہے بھائی؟ انسانوں کو نہیں مل رہا ہے۔ جانور بیچنے والے گاؤں میں بہت سارے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، بہت سارے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ قربانی کے دن آئیں گے تو ہم ان کو تھوڑا سا بیچ دیں گے، ہمیں پیسے بڑھ کر کے مل جائیں گے۔ وہ بیچتے ہیں بڑے کاروباریوں کو، بڑے کاروباری لوگ قربانی کرنے والوں کو، تو ان گاؤں والوں کا بھی فائدہ، ان بیچنے والوں کا بھی فائدہ، ان لوگوں نے لیے ان کی قربانی ادا ہوگی۔ اب جب یہ قربانی کا جانور لے کر کے آئیں تو چارہ بیچنے والے کو بھی فائدہ، جب قربانی ہوتی ہے تو چمڑا اتارا جاتا ہے، چمڑے کا بھی فائدہ، قربانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے، ان کو بھی فائدہ۔ پھر اس کے اندر جو اور بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں ان سے بہت سارے نفع کی چیز بنتی ہیں لوگوں کے لیے، اس کا الگ فائدہ۔ تو قربانی کے جو ایک ایک عضو ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے اتنا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اتنا لوگوں کو کاروبار بڑھتا ہے کہ جس کو کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اب اگر میں نے یہ سمجھ لیجیے ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 400-500 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے 2-2 4-4 5-5 ہزار روپے لے کے غریب کو صدقہ کر دیے، بس ختم۔ لیکن باقاعدہ قربانی کے واسطے سے کاروبار بڑھتا ہے، ملک کی جی ڈی پی بڑھتی ہے، ملک میں ترقی ہوتی ہے۔ جب کاروبار بڑھتا ہے تو ملک کو ترقی ملتی ہے، یہ قربانی کا دنیاوی فائدہ ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اصل تو ہماری جو بات ہے وہ وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو بھائی قربانی والا عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ قربانی کے اندر وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، آج کے دور میں کہہ لیجئے کوئی 40-42 ہزار روپے جس آدمی کے پاس میں ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا وہ مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور وہ بالغ ہو۔ اب بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں کہ گھر میں ہمارے ابا بڑے ہیں، لہٰذا ابا کی طرف سے کر دیجئے، تو اس میں یہ نہیں چلتا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ اگر ابا ہیں اور ابا کے پاس میں پیسے نہیں ہیں، ابا کے پاس میں پیسے نہیں، ابا کو تو بس آپ نے گھر کی سرپرستی کے لیے رکھ لیا ہے، اور گھر کے بڑے آپ ہیں، بیٹے آپ ہیں، کمائی آپ کرتے ہیں، گھر کا سارا نظام آپ چلاتے ہیں، تو قربانی آپ پر واجب ہے، ابا پر نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں چلا کرتا کہ بڑے وہ ہیں اور چھوٹے وہ ہیں، پہلے امی ہیں، اور بعض بات تو اتنی غفلت کا شکار ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ قربانی کا تعلق زندوں سے ہے۔ میں ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تو ہم تو ان کی طرف سے کر رہے ہیں، عجیب صورتحال ہے۔ بھائی پہلے جو لوگ زندہ ہیں اور ان کے پاس میں آج کے 2023 چل رہا ہے، کیونکہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، اب سے 10 سال بعد سنی گئی اور تب بھی کوئی یہ کہنے لگے کہ 40-42 ہزار کیوں بتا رہے ہیں، تو 40-42 ہزار آج کے حساب سے ہے۔ کسی آدمی کے پاس میں اگر اتنی مال ہے اور ایسا مال ہے کہ اس کو
کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرنے والا ہے وہ، ابا اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، امی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، کوئی اس کو کہنے والا نہیں، اس کا مالک وہ ہے، 40-50 ہزار روپے اس نے اکٹھے کر رکھے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر ابا مالدار ہیں، وہ اپنی الگ کر رہے ہیں، تو ابا کے ساتھ میں ان کا کام نہیں چلنے والا، اس کو الگ قربانی کرنی پڑے گی۔